نبی مسجد میں ہیں، ایک نوجوان ہے، یا رسول اللہ میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، بنو سلیم کا ہوں، لیکن میں کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا، میری شادی کروائیں، میری شادی کرو۔ میں ان کا نام تھا سعد۔ آپ نے کہا اچھا اب عمر بن وہاب بیٹھے ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ اچھا جاؤ عمر بن وہاب سے کہو تمہیں بیٹی دے دے، نکاح۔ عمر بن وہاب ثقفی، خوبصورت، مالدار، یہ اٹھے اور دروازے پہ دستک دے کر عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ کہ لبیک لرسول اللہ، میں حاضر اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے۔ آگے دیکھا تو استاد سلمی۔ کہ کیوں، کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ کہ جا تجھے دوں گا، غریب فقیر۔ وہ تو اسی قدموں واپس آ گیا۔ بیٹی نے پیچھے سن لیا باپ اور ساتھ کا مکالمہ۔ بیٹی نے کہا یا ابتا النجات قبل ان یفلحک الوحی، ابا جان تو نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کے ہاں کر دو، کہیں ہمیں تباہی نہ دیکھنی پڑے۔ میری خاطر کیا ہے نا، میری خاطر کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی، میرے نبی کا پیغام ہے، میں گزارا کروں گی، جاؤ ہاں کرو اور میرا نکاح کرو اس کے ساتھ۔ یہ مجلس میں آئے، پیچھے پیچھے عمر اپنے وہاں بھی آ گئے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عمر آپ نے ہماری باتیں ٹھکرا دی۔ کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں۔ آپ نے نکاح پڑھا، 400 درہم آپ کی ساری بیگمات کا مہر تھا، 400 درہم حضرت فاطمہ کا مہر تھا، 400 درہم صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا 400 دینار، کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے، لیکن وہ نجاشی نے مہر دیا تھا اپنی شان کے مطابق، تو اس لیے آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ مہر کم زیادہ رکھنا کوئی شریعت کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ تو 400 درہم جب مہر ہو گیا، آپ نے کہا سعد چل اپنی بیوی کو لے جا۔ کہا یا رسول اللہ پیسے کتنے لے ہم، مہر وہاں تو نقد مہر چلتا ہے، عند طلب تو ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے عند طلب، ہمیں ساری زندگی نہ دینا۔ تو آپ نے کہا تم جاؤ عبد الرحمن کے پاس اور ثابت بن قیس بن شماس کے پاس اور علی بن ابی طالب کے پاس، ان تینوں سے کہو تمہارے مہر کا انتظام کریں۔ تو دوڑے دوڑے تینوں کے پاس گئے، ان تینوں نے مل ملا کے 400 سے زیادہ کا سامان 400 سے زیادہ کر دیا، تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کے لئے بھائی 400 تو دوں گا مہر میں، اور باقی میں کوئی اپنا شادی کا کوئی آٹا دال خریدوں، کوئی زیور کپڑا خریدوں اپنی بیگم کے لیے۔ تو خوشی خوشی وہ بازار میں انٹر ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب گاہے گاہے مدینے پر بدو حملے کرتے رہتے تھے، کبھی اونٹ لوٹ لیے، کبھی جانور لوٹ لیے، کبھی مکان لوٹ لیے، 2-4 چرواہے قتل کر دیے، یہ وہ زمانہ تھا۔ تو احد کی جانب کافر بدوں نے اٹیک کر دیا، تو مدینے میں مسجد میں خبر پہنچے یا رسول اللہ اٹیک ہو گیا۔ تو آپ نے کہا اعلان کرو، تو اس اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو نکلو، اے اللہ کے سوارو نکلو، تو پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ سعد بازار میں داخل ہوئے، بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے، اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے نکاح میں، مالدار لڑکی ہے، اس کے تصورات کو میں لفظ کہاں سے لاؤں، یا میں وہ جذبے کہاں سے لاؤں، یا وہ احساسات کو الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں، جن جذبوں کے ساتھ جن احساسات کے ساتھ ساتھ بازار میں جا رہے تھے، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، ایسے لے جاؤں گا، ایسے لے جاؤں گا، اور کان میں آواز پڑی ہے اللہ کے سوارو۔ ساتھ کے قدم رکے، فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان پہ ایک نظر ڈالی اور کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمن۔ اب یہ پیسہ سعد کی شادی پہ نہیں لگے گا، اب یہ وہاں لگے گا جہاں تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا، ایمان والے بھی خوش ہوں گے۔ انہی پیسوں سے گھوڑا، تلوار، ڈھال خرید، چھلانگ لگائی اور ہوا ہو گئے، اور چہرہ یوں چھپا لیا، نقاب کر لیا۔ کیوں؟ اللہ جانے، شاید اس لیے کہ پہچانا نہ جاؤں اور کوئی واپس نہ کر دے، تجھے تو شادی کے لیے بھیجا تھا۔ اور آ کر جو پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور گھوڑے کو اٹھایا اور جوش کے ساتھ صفوں کے اندر گھس گئے۔ اندر گھسے تو گھوڑا
زخمی ہو کے گر گیا ان کے وار سے، تو یہ نیچے گرے، اٹھتے ایسے آستینے چڑھا، کیوں کیا؟ تلوار پکڑی تو میرے نبی کی نظر پڑی، بازوؤں سے پہچانا، بازوؤں سے کہا اب سعد تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے کہاں بھیجا؟ تجھے کیا کر رہا؟ کہا یا رسول اللہ میں سعد ہوں، اللہ رسول کو راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تجھے مبارک ہو، جنت تجھ پہ واجب ہوگی۔ کہ پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور چھلانگ لگا دی اور تلواروں کا زخموں کی تاب نہ لاتے گرے، تو اتنے میں بدوؤں کے قدم اکھڑ گئے اور آواز لگی اسی بساط۔ سارے صحابہ ابھی تو نکاح کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ابھی اس کا تڑپتا لاشا دیکھ رہے تھے۔ کیا عشق و محبت کی لازوال داستانیں دھرتی کے سینے پر لکھ کر چلے گئے۔ چشم فلک نے پھر ایسے لوگ کبھی نہ دیکھے گی۔ میرے نبی بجلی کی طرح آگے لپکے اور سعد کو یوں اپنی گود میں لے لیا، سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کے آنسو گر گر کر اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور آپ کہہ رہے ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ۔ اے سعد میں قربان جاؤں، تو اللہ رسول کا کتنا پیارا بن چکا ہے اور تو کتنا خوشبودار بن چکا ہے۔ ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ۔ اے سعد آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ چراغ رخ زیبا سے بھی تکتے تکتے مدت گزر گئی، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑا گئے۔ مدت سے لگ رہی تھی لب بام تک تکی، تھک تھک کے گر گئی لگے انتظار آج، اکھیاں ہی ترس گئیں۔ میرے نبی نے یوں پکڑا، آنسو ٹپکے اور شبری تو کتنا پیارا، تو کتنا خوبصورت، تو کتنا خوشبودار۔ پھر ایک دم آپ مسکرا کر منہ پھیرا کہ ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سادہ حوض پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ کہ میرے رب نے مجھے دیا کوثر، جس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ سعد وہاں پہنچ چکا ہے۔ ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنسنے لگے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ تھوڑا سا بتائیں گے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں سعد کی جدائی پہ رویا ہوں، واما ضحکی فلما رأیت منزلتہ عند اللہ، اور میں مسکرایا ہوں اس کے جنت کے عالی شان درجات دیکھ کر۔ ہائے 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 ہائے، کیا اللہ رسول سے یاری لگائی کہ اتنے بڑے جذبے قربان کر دیے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہنسے کیوں؟ کہ اس کے درجے دیکھ کر۔ اب روئے کیوں؟ کہ اس کی جدائی پر۔ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہ منہ اس لیے پھیرا فلما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا، یتبادرنہ، اس کو گلے لگانے کے لیے توڑ لگا رہی تھی، اور ہر حور کی خواہش تھی میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے میں سعد کے گلے لگوں۔ اس تیز دوڑنے کی وجہ سے کاشفات سوقہن، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کی مرمری پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں پڑی چھن 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 کرتی پازیں مجھے دکھائی دے رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ سعد کے رب نے تجھ سے زیادہ حسین بیویوں کو اسے مالک بنا دیا۔ یہ مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی، وہ سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، وہ مردوں سے بات کرے اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ سمندر میں تھوک ڈالے ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، وہ ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے۔ یہ حسین بیویاں سعد کو اللہ نے دے دی، ایک نظر ڈالے
اس رب کی قسم جس نے یہاں بٹھایا ہے 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، نظر یوں نہیں کر سکے گا، 40 برس صرف دیکھنے کے مزے میں گم ہو جائے گا۔ ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں،